السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں پڑھ رہے تھے، یعنی مبتدا کیا کیا چیز بن سکتی ہے، خبر کیا چیز بن سکتی ہے۔ مفرد بھی ہم خبر کو لے کے آئے تھے، مرکب ناقص بھی خبر کو لے کے آئے تھے، اور ایک دو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی جس میں سے جار مجرور کو، جس کا متعلق خبر کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ متعلق جو ہے وہ کبھی آخر میں یعنی خبر کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، کبھی اسے خبر سے پہلے، جیسے ان اللہ علی کل شیء پہلے ہے، قدیر جو خبر ہے وہ بعد میں۔ اور کبھی ایسے ہم نے پڑھا تھا کہ متعلق جو ہوتا ہے اسے مبتدا سے بھی مقدم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے کہ اس میں خصوصیت لے کے آنا، تخصیص کرنا مقصود ہوتی ہے، جیسے فی البیت، اس طرح یعنی پہلے جو ہے وہ متعلق کو یا خبر کو پہلے ذکر کر دیا جائے۔ تو آج جو ہے پہلے ہم اس کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم سے کچھ مثالیں میں دینا چاہوں گا، اور حدیث مبارکہ سے، جیسے فی قلوبہم، فی قلوبہم مرض، پہلے پارے کے اندر آتا ہے فی قلوبہم مرض۔ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنے میں شروع میں حروف جر نظر آ رہا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے بعد جو قلوب کا لفظ ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ لیکن چونکہ حروف جارہ جار مجرور پہلے آ رہا ہے، تو ہم اس کو خبر مقدم کہیں گے، یعنی خبر پہلے ہے اور یہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کی مثال ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے۔ یہاں قلوب بی پہ زیر آئے گی، اور زیر کی وجہ سے ہم پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، اور مرض ان کے اوپر کیا ہے، پیش آ جائے گا، کیونکہ مبتدا خبر دونوں کیا ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک مثال قرآن کریم میں اور، لہم، لہم عذاب علیم۔ اب یہ عذاب اور علیم، یہ دونوں کیا ہے، موصوف صفت ہے، دردناک عذاب۔ لیکن یہ جو لہم ہے نا، یہ چونکہ جار مجرور ہے تو یہ شروع میں آ گیا، تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے قرآن پاک میں کہ کبھی جار مجرور مبتدا سے بھی مقدم ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہم ان کو مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ ہمیں خبر مقدم کہیں گے، کہ ہے تو خبر لیکن مقدم کی گئی ہے، مبتدا کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اس کی ایک مثال اور بھی ہے، علی قلوبہم، یہ کی مثال، لہم کی مثال ہم نے پڑھ لی، علی قلوبہم غشاوہ، یہ نیا لفظ ہے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ غشاوہ، یہ کہتے ہیں پردے کو، ڈکن کو بھی بولتے ہیں اور پردے کو بھی بولتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی چیز کو ڈھانپ دیا جائے، اسے عربی میں غشاوہ کہتے ہیں۔ پردہ ڈال دینا، کسی چیز کو کسی کپڑے سے ڈھانپنا یا ڈکن دے دینا۔ اعلی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی یا ڈکن دے دیا، کپڑا ڈال دیا، بند کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی اعلی قلوبی اور جار مجرور جو ہیں وہ شروع میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں میں نے کہا قرآن کریم سے ہم جو گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے اس سے دے دی جائیں۔ تو یہ الحمدللہ اس طرح جملے بنائے جاتے ہیں جس میں خبر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آج کا ہمارا عنوان ہے پہلے، وہ ہے خبر کی مختلف صورتیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم نے خبر کی مختلف صورتیں پڑھی ہیں، کہ خبر اس طرح بھی لائی جا سکتی ہے، اس طرح بھی لائی جا سکتی ہے، تو ہم ان کی ایک ایک مثال پڑھ لیتے ہیں، تاکہ خبر کی جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی ایک ریویژن ہو جائے 5-6 مثالوں کے اندر۔ نمبر 1، ہم نے مبتدا خبر کی ایک صورت پڑھی، مبتدا بالکل سیم ہے، خبر جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہے گی۔ یہ ہاذا، یہ ہے مبتدا، اگر میں اس کی خبر صرف یہ لے کے آتا ہوں، کتابن، کتابن، تو اب ہمارے پاس یہ جو خبر ہے نا یہ ہے مفرد، مفرد، یہ اس کی پہلی صورت۔ اب تک جو ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ مبتدا بھی مفرد، واحد ایک لفظ، اور کتابن اس کی خبر بھی ایک واحد لفظ۔ یہ میں نے لکھ دیا کہ خبر کی پہلی صورت ہے مفرد خبر۔ نمبر 2، دوسری صورت ہم نے پڑھی
हाजा, ये मुब्तदा वैसे का वैसे ही रहेगा। दूसरी सूरत यह है कि खबर मुफरद नहीं है लेकिन मुरक्कब है और मुरक्कब तौसीफी है। उसकी मिसाल, किताबुन जदीदुन, नई किताब। ये उसकी दूसरी मिसाल हमने पढ़ी कि इसमें खबर मुरक्कब है, मुफरद नहीं है, लेकिन मुरक्कब तौसीफी है। यहाँ हम लिखते हैं मुरक्कब तौसीफी। उसके अलावा हमने मुब्तदा खबर की तीसरी सूरत लिखने की पढ़ी, जिसमें हाजा मुब्तदा, यहाँ पे मुरक्कब है लेकिन तौसीफी नहीं, मुरक्कब है इजाफी। अब हमने इसको लिखने का तरीका ये देखा कि किताबू के ऊपर तो पेश आएगा, लेकिन इजाफी में मुजाफिले पे पेश नहीं आएगा। उसको हम किताबू ज़ईदिन लिखेंगे। तो खबर की तीसरी सूरत जिसमें खबर मुरक्कब है और मुरक्कब इजाफी है। इजाफी मुरक्कब, ठीक है। जुमला इस्मिया की हमने चौथी सूरत उसके बाद पढ़ी, जिसके अंदर खबर नहीं है बल्कि मुताल्लिक है। यानी उसमें खबर की जगह पे ना मुफरद लफज है, ना मुरक्कब तौसीफी, ना मुरक्कब इजाफी, बल्कि अब हम यहाँ मुब्तदा जरा चेंज कर देंगे क्योंकि जुमला थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। जईदुन, यहाँ पे हम तौसीफी और इजाफी की जगह पे हुरूफ जारा को इस्तेमाल करेंगे कि जैद घर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिल बैत। तो हमने खबर की एक तीसरी चौथी सूरत जो है वो ये पढ़ी कि उसमें खबर तौसीफी इजाफी और मुफरद नहीं है बल्कि हुरूफ जारा है, फिल बैती। और इसको हम क्या कहते हैं? मुतअल्लिक खबर। मुतअल्लिक के खबर, और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जारा या मुरक्कब जारी। जारी मुरक्कब, ये भी मुरक्कब है क्योंकि दो अल्फाज हैं एक नहीं है, लेकिन है मुरक्कब जारी। ये चार सूरतें हमने पढ़ी। उसके अलावा एक और सूरत जो अब तक हमने पढ़ी वो है नंबर 5। मुतअल्लिक के बाद हमने ज़र्फ पढ़ा था कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें जगह के बारे में बताते हैं, यहाँ वहाँ, उसके साथ, उसके पास। ऐसे अल्फाज जो हैं उनको ज़र्फ कहते हैं। तो खबर कभी कभी ज़र्फ भी आ जाती है, जैसे जईदुन, यहाँ पे जईदुन मुब्तदा है और ज़र्फ की जगह पे हम कोई लफ्ज चूज करते हैं कि जैद हामिद के साथ है। किसी के पास होना, किसी के साथ होना, ये भी एक ज़र्फ होता है, यानी जगह बता रहा होता है कि उसके साथ। किसी ने पूछा कि अईना जईदुन, जैद कहाँ है, और आप उसको आंसर देना चाहते हैं कि वो हामिद के पास है या उसके साथ है, तो हम उसकी खबर क्या बनाएंगे? माआ। अरबी में साथ के लिए लफ्ज आता है माआ, और यहाँ पे आ जाएगा हामिदिन। हामिदिन, जईदुन माआ हामिदिन। इसकी मिसाल कुरान पाक से मैं आपको दे देता हूँ, इन्ना माअल उसरी युसरा। तो उसरी युसरा, माअल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये लफ्ज वहां पे इस्तेमाल होता है। तो ये खबर की पांचवी सूरत थी जिसका नाम क्या है? जर। जर, ये हो गई खबर की पांच सूरतें। मुफरत भी खबर आ सकती है, मुरकब इजाफी, मुरकब तौसीफी, मुरकब इजाफी, मुरकब जारी, और खबर ज़र्फ भी लाई जा सकती है। इन पांच सूरतों के बाद एक नई चीज आज हम और भी पढ़ेंगे कि खबर की एक सूरत ये होती है कि ये था मुफरद, ये सारे थे मुरकब नाकिस। कभी कभी खबर पूरा जुमला भी आ जाती है, यानी मुरक्कब तो एक ही मुब्तदा तो एक ही लफ्ज है जईदुन, लेकिन खबर में हम पूरा एक और जुमला जिक्र करना चाह रहे हैं। पहले मैं उर्दू में लिखूंगा ताकि वो मिसाल हमारी समझ में आ जाए, और उसके बाद हम उसको अरबी में तर्जमा करेंगे। जी, तो उर्दू में जुमला ये है कि जैद साहब, ये साहब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि हमें जुमला समझ में आ जाए। असल लफ्ज है जैद। जैद साहब के जिनके वालिद डॉक्टर हैं। ये देखो,
अब यहाँ पे जुमले को अगर हम देखें कि इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, यहाँ पे हम दो लोगों को मुब्तदा बना रहे हैं और एक खबर है। जईद जो है इसके बारे में भी हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जैद के बारे में बता रहे हैं कि उसके बाबा डॉक्टर हैं। तो जैद का लफ्ज क्या बन गया, मुब्तदा। अब ये सारी भी खबर है जैद के लिए। और इस जुमले के अंदर अगर हम गौर करें तो वालिद भी मुब्तदा बन रहे हैं, क्योंकि एक तरह से वालिद के बारे में भी न्यूज दी जा रही है कि वो डॉक्टर है। ठीक है ना। जैद के बारे में खबर दी जा रही है कि उनके वालिद डॉक्टर हैं, और इस जुमले में उनके वालिद के बारे में भी खबर दी जा रही है कि वो डॉक्टर है। तो हम इस जुमले को जब अरबी में तर्जमा करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग से जुमला बनाएंगे, और इस पूरे जुमले को फिर जैद के लिए अलग से खबर बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका तर्जमा करना। सबसे पहले हम जैद को ही लिखेंगे, क्योंकि हम बात जैद के बारे में करना चाहते हैं। तो जुमला तर्जमा करना शुरू करेंगे। जईदुन, जईदुन ये बन गया मुब्तदा। जिनके वालिद, जिन की जगह पे हम कर लें जैद के उसके वालिद। जिनके बारे में जो लफ्ज है ना वो असल में मौसूल, और वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो जमीरें हमने पढ़ी नहीं है, उसके इसके, तो हम जमीर वाला लफ्ज यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसके वालिद डॉक्टर हैं। उसके वालिद, वालिद के लिए जो लफ्ज अरबी में आता है वो है अबुन। हमने पढ़ा था अखुन भाई को कहते हैं, अबुन वालिद को कहते हैं। जब हम जमीर उसके साथ ऐड करेंगे ना कि उसके वालिद, तो अरबी में उसके लिए लफ्ज आएगा अबू हु। हु का मतलब उस एक शख्स, और अबू का मतलब वालिद। तो अबू हु, यहाँ पे पेश जो है वो ये आएगा। डॉक्टर के लिए अरबी में जो लफ्ज है वो कहते हैं तबीब, दुख्तूर भी कहते हैं, लेकिन इलाज करने वाले शख्स को तबीब अरबी में कहा जाता है। तो हम यहाँ पे तबीब का लफ्ज लिखते हैं, तबीब। अब आप इस जुमले के देखें, ये सारे जुमले का जो अरबी में तर्जमा बना है वो ये बना है, जईदुन अबूहु तबीबुन। जो असल चीज हमने समझनी थी वो ये है कि हम चूंकि खबर की मुख्तलिफ सूरतें देख रहे हैं, तो हमने इस जुमले में गौर करना है कि खबर मुकम्मल अलग से एक जुमला बन रही है। वो इस तरह कि जईदुन मुब्तदा, मुब्तदा को हम अलग कर लेते हैं। अब ये पूरा अलग से एक जुमला है। अबू यहाँ पे मुजाफ हो रहा है, क्योंकि उसके वालिद, मुजाफ मुजाफिले बनेगा। अबू मुजाफ, हा जमीर जो है ये मुजाफिले है। ये मुजाफ और मुजाफिले दोनों मिलके मुब्तदा अलग से बन जाएंगे, और तबीबुन उनकी खबर बन जाएगी। ये मुब्तदा और ये खबर दोनों आपस में मिलके एक मुकम्मल जुमला इस्मिया बनेगा, और फिर जुमला इस्मिया जैदुन के लिए खबर बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आज मैं समझाना चाह रहा था कि खबर की छठी सूरत, इसका हम नंबर लगा लेते हैं कि खबर की छठी सूरत ये है कि खबर मुकम्मल जुमला भी आ सकती है। उसकी मिसाल क्या हो गई, जईदुन अबूहु तबीबुन। इसकी मिसाल और अगर आप करना चाहें कि जैद, उसका एक भाई है। जैद के बारे में हम न्यूज देना चाह रहे हैं कि उसका एक भाई है। जईदुन, अबू की जगह पे लहू लगा दें कि उसके लिए, उसका। अखुन वाहिदुन, जईदुन लहू अखुन वाहिद। अरे जैद के कितने भाई हैं आपसे कोई पूछ रहा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, जईदुन लहू अखुन वाहिदुन, लहू अखवानी, दो भाई हैं उसके। तो इस तरह आप जुमला बना सकते हैं, लेकिन खबर क्या है, मुकम्मल जुमला भी आ सकती है। तो ये थी खबर की मुख्तलिफ सूरतें। खबर मुफरद भी आ सकती है, ताकि ये सारी सूरतें बताने का मकसद ये है कि तर्जमा करते हुए छोटी छोटी आयात का या हदीस मुबारका का या जुमलों का हमें ये ना हो कि खबर तो एक लफ्ज है, मुब्तदा अगर एक लफ्ज है तो हो सकता है खबर भी एक लफ्ज हो, तो उसके अलावा जो अल्फाज आ रहे हैं वो पता नहीं क्या बन रहे हैं। तो वो पता नहीं क्या नहीं बन रहे, वो क्या बन रहे हैं, जुमला बन के फिर भी खबर ही होंगी। जरूरी नहीं है कि खबर एक ही लफ्ज होगी, खबर एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, मुरक्कब नाकिस भी हो सकती है, और पूरा जुमला भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी। हेलो। जी आ गई यार। जी ठीक है। तो खबर की मुख्तलिफ सूरतों का जो टॉपिक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिवीजन करवाना चाह रहा था, तो ये सारी मिसालें उसकी अल्हम्दुलिल्लाह होगी।
اب ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں ایک نئی چیز پڑھنے لگے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ اور چھوٹی چھوٹی آیتیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید، جملہ اسمیہ میں تاکید لے کے آنا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں بے شک یہ ایسے ہوا، یقیناً، ضرور ایسے ہوگا، نیوز دینا چاہ رہے ہیں، پکی بات ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اس کے لیے، تاکید کے لیے، یقین کے لیے جملہ اسمیہ کو کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک مثال، تاکید کے لیے لفظ لایا جاتا ہے ان، اور الفاظ بھی لائے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ایک لفظ سے شروع کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک، اور دوسرا ترجمہ یقیناً، ٹھیک ہے۔ ان کو جملہ اسمیہ کے شروع میں ایڈ کرنے سے، لکھنے سے پورا جملہ اسمیہ تاکیدی جملہ بن جاتا ہے۔ وہ جملہ اسمیہ ہی رہتا ہے، لیکن ہم اس کو بولنے میں، جیسے کہتے ہیں نا سوالیہ جملہ اور انکاریہ جملہ یا منفی جملہ، اسی طرح اس کو ہم جملہ تاکیدیہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس میں تاکید پائی جاتی ہے۔ اس کا معنی میں بھی اثر ہوتا ہے، الفاظ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی الفاظ کے لکھنے کی شکل کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ معنی میں تو یہ فرق پڑتا ہے کہ اس جملے کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں زید کھڑا ہے، زید قائم، لیکن ہم اس کے شروع میں انا لکھ دیتے ہیں، تو اب ترجمہ ہو جائے گا بے شک زید کھڑا ہے، یقیناً، واقعی زید کھڑا ہے۔ لیکن الفاظ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے اور خبر دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر رفع کا اعراب ہوگا، یعنی اگر حروف ہیں تو واو وغیرہ ہوں گے، اگر زبر زیر پیش ہے تو پھر پیش آئے گا اس کے اوپر۔ لیکن انا یہ کرتا ہے کہ جب یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ مبتدا خبر دونوں میں سے جو مبتدا ہے، جو پہلا لفظ ہے، اس کو حالت رفع سے نکال کے نصب میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظوں کے اندر یہ عمل کرے گا کہ مبتدا کو رفع سے نصب میں لے جائے گا، اور معنی کے اندر یہ تبدیلی لے کے آئے گا تو اسے تاکید میں کر دے گا۔ اب ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ اگر ایک جملہ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ قدیر، اللہ تعالی قدرت والے ہیں، اللہ قدیر، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا، قدیر اس کی خبر، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالی قدرت رکھنے والے ہیں۔ انا اس کی شروع میں جب ہم لگائیں گے تو اب ترجمہ ہو گیا بے شک، یقیناً، واقعی اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ لیکن لکھنے میں ہم اس کو ان اللہ قدیر نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ مبتدا کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ زبر آ جاتا ہے، اور پھر اس کا نام بھی تھوڑا مختصر چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو پھر انا کے مبتدا نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کو انا کا اسم کہتے ہیں۔ یعنی باقی جملہ اس میں ہم کہتے ہیں مبتدا ہے اور خبر ہے، مبتدا ہے اور خبر ہے۔ مبتدا کو مبتدا اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی تھی۔ اس جملے میں ہم دیکھیں تو لفظ اللہ سے تو ابتدا نہیں ہو رہی، ابتدا تو انا سے ہو رہی ہے، اسی لیے ہم اس لفظ کو اب مبتدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مبتدا کا مطلب ابتدا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کا نام مبتدا سے بدل کے اسم رکھ دیں گے کہ یہ حرف تاکید ہے، یہ اس کا اسم ہے، اور یہ اس کی خبر ہے۔ تو لفظوں میں تھوڑی سی یہ بھی تبدیلی آ جائے گی کہ اس کا نام مبتدا سے اسم ہو جائے گا۔ ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالی قدرت والے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ لطیف بالعباد۔ تو انا کا اسم اور جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر معنی میں کیا تبدیلی ہوئی اور الفاظ کے اندر کیا تبدیلی ہوئی۔ یہ تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے پیش کو زبر میں کنورٹ کر دیا۔ اب میں لفظوں کے اعراب کی بھی مثال دیتا ہوں، کہ تسنیہ کی مثال ہے کہ بے شک دو استاد محنتی ہیں، دو استاد محنتی ہیں، اس کے شروع میں ہم نے تاکیدی حرف بھی لگایا ہوگا۔ تو پہلے دو استاد محنتی ہیں، یہ تو ایک جملہ اسمیہ ہے،
دو استادوں کے لیے لفظ آ رہا تھا معلمانی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا الف نون تسنیہ کے لیے آتا ہے معلمانی. محنتی کے لیے آتا ہے مجتہد. مجتہد. تو اس کے لیے ہم خبر جو لے کے آئیں گے، بلکہ مبتدا کو ہم معرفہ بنا دیتے ہیں، المعلمانی مجتہدان. اب یہ جملہ اسمیہ لکھا ہوا ہے المعلمانی مجتہدان. اس جملہ اسمیہ کی شروع میں اب ہم بے شک کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہم لگائیں گے انا، لیکن المعلمانی کو جب ہم حالت رفع سے نصب میں لے کے جائیں گے نا، تو پھر یہ المعلمانی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس کو نصب میں لے جانے کے لیے الف نون کی جگہ پہ یا نون لگانا پڑے گا. پھر ہمیں جملہ لفظوں میں کیا چینج کرنا پڑے گا؟ المعلمانی کی جگہ پہ المعلمین، بس. اور مجتہدانی مجتہدانی رہے گا، کیونکہ خبر کے اندر انا کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، خبر حالت رفع میں ہی رہتی ہے. ان المعلمین مجتہدان. ان المعلمین مجتہدان. تو میں نے کہا اس کی مثال بھی دے دوں کہ اگر لفظوں کے اندر حالت رفع سے نصب میں جا رہا ہے تو پھر اس کی مثال اس طرح سے ہوگی. اچھا، تاکید کے لیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انا کی بجائے ایک حرف تاکید کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے لام. لام یہ، اور ایسا لام جس کے اوپر زبر ہے. لام یہاں پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انا کے بعد سب سے زیادہ جو تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں وہ لام ہے، جو بالکل شروع میں جملے کے لکھا جاتا ہے جیسے انا. اور اس لام کا نام بھی ہے، اس کو لام ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. ابتدائیہ. یہ اس طرح آتا ہے قرآن پاک میں کہ اب لکھا ہوا ہے جملہ ذکر اللہ. ذکر اللہ کا مطلب اللہ کا ذکر، کیونکہ یہ ذکر مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. ذکر اللہ، اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. ذکر اللہ اکبر. اب یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ذکر اللہ اکبر. اب ہم اس کی شروع میں تاکید لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ایک تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. لیکن قرآن پاک میں انا کی بجائے لام تاکید، لام ابتدائیہ بھی شروع میں لگا کے یقین کا، بے شک کا معنی پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے کہ لذکر اللہ. ٹھیک ہے، لذکر اللہ اکبر. لیکن لام میں اور انا میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ لام کی وجہ سے اعراب کے اندر زبر زیر میں چینجنگ نہیں آتی. انا کی وجہ سے تو ہم نے پڑھا تھا کہ نصب آ جاتا ہے، زبر آ جاتی ہے، حالت رفع سے نصب میں جملے کو منتقل کرنا پڑتا ہے. لیکن لام تاکید شروع میں لے کے آنے سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑتی. جیسے لذکر اللہ اکبر. اسی طرح لآیات للمؤمنین اور لخلق السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اب قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اب یہ سارا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت بڑی لائن ہے، اور یہ ایک جملہ اسمیہ ہے چھوٹا سا، اس لیے کہ لام ہے تاکیدی. خلق مضاف ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنا. خلق کا مطلب پیدا کرنا. خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا. یہ مبتدا ہے کہ ہم یہاں پہ آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نیوز کیا دینا چاہ رہے ہیں. پہلا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ خلق السماوات والارض یہ ایک مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی یہاں پہ مبتدا بن گیا. اب اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ اکبر، بہت بڑا ہے. زمین و آسمان کو پیدا کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا. اب یہ جو من ہے یہ پہ جا رہا ہے، چونکہ تو من خلق الناسی جار اور مجرور، یہ دونوں کیا بن رہے ہیں؟ متعلق بن رہے ہیں خبر کی. اور یہی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، ایک اس کا متعلق ہوتا ہے. تو یہ سارا جملہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا،
بہت بڑا ہے یا بہت بڑا کام تھا، من خلق الناسی، لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، یا انکار کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم تو بہت چھوٹے سے ہو، زمین و آسمان کا پیدا کرنا تو تم سے بہت بڑا کام تھا، جب وہ کر دیا پھر آپ کو پیدا کرنا تو ویسے ہی بہت آسان تھا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن لام یہاں پہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے آ رہا ہے، یقیناً زمین و آسمان کو پیدا کرنا۔ اور اعراب کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، خلقو اگر مبتدا ہے اس کے اوپر رفع ہی آ رہا ہے، پیش ہی آ رہا ہے، لام اور انا میں یہ فرق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری صورت تاکید کی جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انا اور لام دونوں تاکید کے لیے بھی آئے ہیں۔ جب کسی جملے میں بہت زیادہ تاکید لے کے آنا مقصود ہوتی تھی، وہاں قرآن پاک میں انا بھی لگا ہوا ہے اور لام بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر انا اور لام دونوں شروع میں نہیں آتے، بلکہ انا جملے کے شروع میں آ جاتا ہے اور لام کو مبتدا کی بجائے خبر کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوں گی انشاءاللہ، اور وہ یہ کہ ان الانسان لفی خسر۔ اب یہاں دیکھیں، انا شروع میں آ گیا اور انسانوں کے اوپر باوجود مبتدا ہونے کے انسانہ پہ زبر آ گئی انا کی وجہ سے، اور جملہ تو یہ تھا کہ الانسان فی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ تاکید کی تو بن گیا ان الانسان فی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن یہاں پہ خبر کے اوپر لام بھی داخل کر دیا، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، رائٹ؟ تو تاکید بھی بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے اندر ایک بڑا ہونا معنی پیدا ہو گیا، اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ کہ پھر لام کو مبتدا کی بجائے خبر کے شروع میں لایا جائے گا، لفی خسر۔ اسی طرح اس کی بہت ساری مثالیں سورۃ العادیات کے اندر بھی اس کی مثال ہے، ان ان الانسان لربہ لکنود۔ لکنود کا مطلب ہوتا ہے ناشکرا، لکنود، اور لربہ، ان الانسان بے شک انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود بہت زیادہ ناشکر۔ اب اس میں تاکید بھی آ گئی اور ایک زیادتی کا معنی بھی پیدا ہو گیا۔ اسی طرح انکا لعلی خلق عظیم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت ہی بلند اخلاق والا بنایا، بہت ہی عظمت والے اخلاق والا۔ انکا لعلی خلق عظیم، اس میں انا کی تاکید بھی آ رہی ہے اور لام کی تاکید بھی آ رہی ہے۔ سورۃ البروج کے اندر بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، لشدید بہت زیادہ سخت، اور بطشہ، بطشہ با قا شین یہ پکڑ کو بولتے ہیں۔ اسی طرح ان ربک لبالمرصاد، تو بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں اس کی مل جائیں گی جس کے شروع میں انا اور لام دونوں۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ انا اور لام دونوں کے ذریعے تاکید کرنے کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، انا جو ہے چونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے اور مبتدا کی جگہ پہ، مبتدا سے بھی بلکہ پہلے آ رہا ہے، تو ہم بعض اوقات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ انا جو حرف تاکید ہے، ہم اس کے ساتھ ضمیریں جب ایڈ کریں گے نا، تو ضمیریں مرفوع والی ضمیریں ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ضمیریں مبتدا بن سکتی ہیں، لیکن انا کے بعد جب ہم کسی ضمیر کو مبتدا بنانا چاہ رہے ہوں گے تو ہم ہوا، انتا، یہ والی ضمیریں نہیں لگائیں گے، کیونکہ انا رفع والے کو نصب میں کنورٹ کر دیتا ہے، تو ہمیں اٹیچڈ ضمیریں لے کے آنی پڑے گی، الگ سے ضمیریں نہیں لے کے آنی پڑے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں بے شک میں مسلمان ہوں، تو ویسے تو اس کا بنے گا عربی میں ترجمہ، اگر میں کہوں گا میں مسلمان ہوں تو ہم کہیں گے انا، اس طرح لکھنے میں آئے گا انا مسلم، انا مسلم۔ لیکن جب اس کے شروع میں ہم حرف تاکید لے کے آئیں گے تو انا کی جو ضمیر ہے نا، یہ تو کیا ہے؟ حالت رفع والی ضمیر ہے، تو پھر جب انا شروع میں لگائیں گے تو ہم اس کے ساتھ انا نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم اس کے ساتھ یا والی ضمیر لگائیں گے، جو میں نے بتایا تھا ابھی، میرے والد، اندی، میرے پاس۔
ربی میرا رب، تو یا جو ضمیر ہوتی ہے وہ چونکہ اٹیچڈ ضمیر ہوتی ہے تو ہم وہ انا کے ساتھ ملا کے لکھیں گے، تو وہ لکھنے میں آئے گا ان، کیونکہ یا ساکن ہے تو اس کے پیچھے زیر ہونا ضروری ہے، انی مسلم، ٹھیک ہے؟ جائز ضمیر متکلم کی جب آ جائے گی تو پھر اس کے ساتھ انی کر کے لکھا جائے۔ اسی طرح باقی ضمیریں بھی، جہاں پہ انتا آتا ہے وہاں پہ ان کا آئے گا، ہم کہیں گے تم بہت محنتی ہو، ہم کہیں گے ان کا مجتہد، ہم سب کیا ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کافر فساد پھیلانے کے بعد کہتے تھے ہم تو کیا ہیں، اصلاح کرنے والے، تو کہتے تھے انا مصلحون، ایسے نہیں کہتے انا نحن مصلحون، بلکہ انا مصلحون۔ اسی طرح قرآن پاک میں انکا لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ نہیں کہ انا انت رسول، انتا کا مطلب تم، لیکن چونکہ انا رفع سے نصب میں لے جاتا ہے تو قرآن کریم میں آئے گا انکا لرسول، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ انکا لرسول۔ اسی طرح ان المنافقون کی جگہ منافقین، تسنیہ کی مثال تو میں نے یہاں پہ دے دی تھی کہ معلمانی کو معلمینی کر دیں گے۔ قرآن کریم میں ایک اور مثال بھی آتی ہے کہ جمع کا جو لفظ واو نون کے ساتھ ہے اسے بھی یا نون کے ساتھ کر دیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بے شک منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو ان المنافقون کی بجائے کیا آ جائے گا، منافقین، ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہ ہے تاکید پیدا کرنے کا طریقہ جملہ اسمیہ کے اندر، انا شروع میں لگائیں گے اور اس کی وجہ سے جمع کا لفظ واو نون کی بجائے یا نون میں چلا جائے گا، تسنیہ کا لفظ الف نون سے یا نون میں چلا جائے گا، جن کے اوپر پیش آ رہا ہے وہ زبر میں چلا جائے گا۔ زیادہ تاکید کی ضرورت ہے تو لام تاکید کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اکیلا لام تاکید ہے تو وہ جملے کے شروع میں آئے گا، اگر انا اور لام دونوں آ رہے ہیں تاکید کے لیے تو پھر لام خبر کے اوپر آئے گا اور انا مبتدا کے شروع میں آئے گا۔ اس کی کافی ساری مثالیں ہم نے قرآن کریم سے پڑھی ہیں، تو مزید بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ میں چونکہ قرآن کریم کی آیتیں پہلے لکھتا رہا ہوں، اب ہم اردو کے کچھ جملوں کو بھی عربی میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں آج کی کلاس۔ پہلے یہ ساری مثالیں عربی میں لکھی اور ہم نے ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اب کچھ مثالیں اردو میں لکھتے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ علم، بے شک علم نفع دینے والا ہے، بے شک علم نفع دینے والا ہے۔ نفع دینے والے کے لیے نافع کا لفظ آتا ہے اور علم کے لیے عربی میں علم کا لفظ آتا ہے، تو پہلے ہم مبتدا خبر لکھیں گے العلم، العلم نافع، اور جب اس کی شروع میں بے شک کا لفظ لگائیں گے تو پھر ان اور العلم کی بجائے العلم، ان العلم نافع۔ اسی طرح قرآن ایک جملہ ہے کہ بے شک زلزلہ، زلزلہ نہیں، قیامت کا زلزلہ، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، پہلے میں اس کا اردو میں لکھوں گا، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یا بہت بہت بڑا حادثہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو میں اس کا ترجمہ وہی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الحج کی پہلی آیت کہ ان، بے شک زلزلہ، اس کے ساتھ لام ہے، قیامت کے لیے جو استعمال ہوا لفظ عربی کے اندر وہ الساعہ، الساعہ ویسے گھڑی کو بولتے ہیں لیکن قرآن پاک میں الساعہ جہاں پہ بھی آیا اس سے مراد قیامت کی گھڑی۔ تو یہ آیت ہے قرآن پاک کی ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، وہاں پہ شیء عظیم، تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے، یعنی اردو سے عربی بنانے کا بھی یہ طریقہ ہے۔ قیامت کا زلزلہ، چونکہ یہ مرکب اضافی بن رہے ہیں تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے زلزلۃ الساعۃ، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، تو خبر کو سب سے آخر میں لکھا جائے گا لشیء عظیم، اور شروع میں انا آئے گا اور اس کی وجہ سے زلزلہ پہ زبر آ جائے گی۔ تو
اردو سے عربی بھی اسی طرح بنانی ہے، اور عربی سے اردو. جیسے لذکر اللہ اکبر ہم نے لکھا، تو یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو آج یہ تاکید کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پڑھا. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی تک تو سب صحیح ہے، مطلب کلیئر ہے۔ جی. ٹائم کیا ہو گیا؟ اور آج ہم پڑھ لیں انشاءاللہ، یا یہاں تک کافی ہے؟ یہاں تک کافی ہے آئی تھنک۔ رمضان جی ٹھیک ہے. ریویژن بھی ہو جائے گی۔ جی بالکل انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ. یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے لفظ ہیں تاکید والے قرآن پاک میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بات تاکید کے ساتھ کی گئی ہے، چونکہ اس کا معنی ہی یقین والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ سمجھاتے ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری چیزیں، جیسے آتا ہے کہ بے شک میری امت کا یہ فتنہ ہے، اس میں انا کا لفظ استعمال ہوا ہے. بے شک سب سے بہترین بات جو ہے، بہترین کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا خیر الحدیث کتاب اللہ، انا فتنۃ الامتی المال. انا کے ساتھ بہت سارے الفاظ شروع ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیتوں میں بھی. تو تلاوت کے دوران ضرور دیکھیے گا جہاں یہ الفاظ آ رہے ہو تو ان کا تھوڑا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔